الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بجلاله واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 21 ستمبر 2025 کے اس بیان میں میں نے آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پاک پڑھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو، آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر طریقہ، آپ کی ہر سنت ساری انسانیت کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس کو اپنا کر، اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی عزتیں کما سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں ان کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا کے واقعات کو بیان کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرم و حیا والے تھے. اور یہ شرم و حیا ہونا، شرم والا ہونا، حیا والا ہونا ایک مومن کی صفت ہے. جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو فافعل ما شئت، پھر تیرے دل میں جو آئے، جو مرضی ہے کر، پھر تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی چیز کی. انسان کو برائیوں سے، برے کاموں سے، برے اخلاق سے جو چیز روکنے والی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ایک شرم و حیا ہوتی ہے، فطرتی حیا، جو انسان کو برے کاموں سے، برے اخلاق سے، بری باتوں سے روکتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بیان کرنے میں، مسائل بتانے میں حیا نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اگر دین کا مسئلہ بتانے میں کوئی حیا کریں گے تو پھر وہ دین کا مسئلہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظر جما کے نہیں رکھتے تھے. یعنی ٹکٹکی باندھ کر کسی کی طرف دیکھنا، اگلا بندہ ہی پریشان ہو جائے، خیر تو ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں غور سے دیکھ رہا ہے. تو ہمارے نبی ایسے یعنی کسی کی طرف نظر ٹکا کر، نظر جما کر اس کو دیکھتے نہیں تھے حیا کی وجہ سے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں فرماتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے. ہمارے نبی کی نظر مبارک جھکی ہوئی ہوتی تھی،
آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ خصائل نبوی کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کی صفحہ نمبر 319 پر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحابی رسول ہیں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تشریفہ یہ تھی کہ آپ آنکھوں کے کناروں سے دیکھتے، یعنی ایسے نظر نیچے رکھتے تھے اور سائڈ سے ایسے دیکھتے تھے، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضور نہیں دیکھتے تھے۔ جل نظری الملاحظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے کناروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کنواری لڑکی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ہے بھی وہ پردہ دار ہے، حیا ہے اور پردے میں رہنے والی ہے، اس کے اندر جتنی شرم و حیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا موجود تھی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 903 پر ذکر کی گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ حضور نے فرمایا جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی ہے تو کر، پھر تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے 11 شادیاں کی تھیں، آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ حضور سے بری محفل میں پوچھا گیا یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ حضور کے والدین تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے والد صاحب تو پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، اور والدہ حضور کی اس وقت فوت ہوئی تھی جب حضور کی عمر 6 سال تھی، والدین نہیں تھے دنیا میں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ پھر پوچھا کہ من الرجال، مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ پیار۔ تو یہ جو بیوی جو سب سے زیادہ حضور کی چہیتی تھی، لاڈلی تھی، سب سے زیادہ جن سے پیار تھا، اور یہ محبت میں اگر کسی ایک بیوی سے محبت زیادہ ہو یا کسی ایک بچے سے بچی سے محبت زیادہ ہو، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو بندہ برابری کر سکتے ہیں، کھانے میں برابری، پینے میں برابری، کپڑوں میں برابری، پڑھانے میں برابری کر سکتے ہیں، لیکن محبت جو کہ فطری چیز ہے یہ کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس پر پکڑ نہیں۔ حضور کا فرمان بھی ہے اللہ تعالیٰ جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں برابری کرتا ہوں، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے محبت، اس پر آپ میری پکڑ نہ کرنا، اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بیوی پتہ کیا فرماتی ہیں حضور کے متعلق؟ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے ستر کو نہیں دیکھا، یعنی میری شرم والی جگہ کو، ستر کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، اور نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم والی جگہ کو کبھی دیکھا۔ حدیث پاک ہے، حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی آپس میں، لیکن حضور میں اتنی شرم و حیا تھی کہ اللہ عائشہ خود فرماتی ہے نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری شرم والی جگہ کو، اور نہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم والی جگہ کو دیکھا۔ یہ حدیث پاک خصائل نبوی صفحہ نمبر 321 پر ہے۔ اور اسی طرح ام سلمہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، وہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاپ کے وقت، ملاقات کے وقت اپنی آنکھیں بند فرما لیتے تھے اور سر جھکا لیتے تھے، یہ شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو اللہ اکبر، دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو ہم بھی ان کے نام لیوائیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔
تو ہمیں بھی اپنے نبی کی اس صفت کو اپنانا چاہیے، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنی چاہیے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے ایسے باتیں کرتے ہیں بالکل ذرا شرم نہیں کرتے، حالانکہ پہلے بڑے بڑے نوجوان بھی اپنے بزرگوں سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے، اور باقی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ جیسے ہمیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی یہ صفت اپنانی چاہیے اور اپنے اندر شرم و حیا والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ کوشش کرے تو کون سا کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں پہلے اگر ہمیں پتہ نہیں تھا تو پتہ نہ ہو ایک بات کا دین کا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا والی صفت ایسی تھی، حضور ایسے شرم و حیا والے تھے، تو ہمیں بھی اس کو اپنے پیارے نبی کی اس مبارک صفت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا پر ایک خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے ہیں حیا و شرم سے آنکھیں نہ آنکھوں سے ملاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا و شرم سے آنکھیں نہ آنکھوں سے ملاتے تھے، نہ نظروں کو کسی کے چہرہ پر اپنی جماتے تھے، تھی عادت دیکھنے کی گوشائے چشم مبارک سے کہ پورا سر نہ اٹھتا دیکھ لینے کو نظر بھر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔